اور میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ رات نہیں آتی نیند لانو جنا محبت لایا جاگتے سن ہر وہ جاگدیا بیدار ہو گیا رات نہیں آتی نیند لانو جنا محبت لایا دیکھو نا کتنا ماشاءاللہ راشی ان کو کیا لگے جی میچ لگا ہوا شاید روڈ نہ لیکن الحمدللہ پہلے تو ہی زیادہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ساری شہر قانون کی معروف شخصیت رانا ماجد علی صاحب پیر جی کا دیدار کرنے واسطے تشریف لائے نے بیٹھے ہیں آدھے سر میں دیکھنا ہے بکو شریف کے پیران سبحان اللہ اور انہوں نے کلام دیکھو کہ رات نہیں آتی پی رات نہیں آتی نیند لانو جنا محبت لایا مجازی عشق ہوئے نا تو انہوں نے نیند نہیں آتی یہ تو حقیقی بات ہے رات نہیں آتی نیند لانو جنا محبت لایا خشک نہ ہون نہ دے اور سڑ دے سوز جدائیاں آپ دیدار واسطے تڑپتے ہوں گے سن ہر روز حضور آ کے دیدار کراتے سن اور پھر جب دیدار ہو جانا پھر کی کہنے نے کہ ویخ یعقوب تو یار سجن دی دنیا سب دیوانی بے مثل محبوب محمد جس دا کوئی نہ ثانی آستانہ آلیہ حیبت شریف تو جگر گوشہ خطیب اہل سنت حضرت صاحبزادہ پروفیسر علامہ استاد العلماء جناب صاحبزادہ محمد عبیس صاحب دوستو بچپنا بھی میں دیکھے آپ کا ماشاءاللہ ان سے جوان ہو رہے نا اور ان اچھی طرح یاد ہے صاحبزادہ محمد یار جی رحمت اللہ تعالیٰ رہے آپ جدو علیل سن بیمار سن صحت فراش سن تو میں تو مفتی نہیں مختار صاحب بیمار داری واسطے گئے تو صاحبزادہ محمد یار جی رحمت اللہ رہ کر اٹھیا نہ گیا چار پائی تو مفتی صاحب کا ہاتھ کھینچ کے نا اپنی طرف سے پوسے دینے شروع کر دیتے صاحبزادہ جی فرمان لگے کہ مفتی صاحب میں تر محبت کی تھی کہ خدا نے تے رحمت فرما دے گا کنی آدمی ہے کنی نکساری یہ آدمی چھڑا رہے سن میں کھانا دیکھا وہ کھینچ کے نہ تے پوسے دے گئے انہوں نے تخت جگر جناب صاحبزادہ محمد عبیس صاحب جلوہ فروز نے میں ایک دن دعوت دے رہا ہے آپ تشریف لاندے نے اور اپنے مخصوص انداز بیان فرماندے نے اور انہوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر واسطے ٹائم ہوئے گا اس کے بعد پیر کی سرکار نے خود دعا فرمانی ہے رسول کریم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کہاں سے وہ زبان آؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گل تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ زمین پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو زمین پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ
تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب، طلب اس کو تیری زیارت مدام یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مل کر درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش نہیں کیا، پھر موقع فراہم کرتا ہوں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر دو عالم نور مجسم حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور پر نور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنا حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مخدوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ و شرفہ، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ حیدر الشریف اور میرے برادر مقدم جناب صاحبزادہ محمد حسن وحید نقشبندی صاحب اور استاد محترم استاد القرہ زینت القرہ جناب قاری افتخار احمد نقشبندی صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سید احمد نقشبندی مجددی صاحب اور صوفی ابا صفا خلیفہ مجاز آستانہ حیدر الشریف جناب صوفی محمد برکت صاحب نقشبندی مجددی اور ان کے بڑے صاحبزادے محترم جناب صاحبزادہ محمد یار نقشبندی صاحب اور دیگر آپ کے تمام برادران اور میرے حضور کی عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تمام محبت کرنے والے حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، خالق کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو حضرات چل کر اس محفل پاک میں جلوہ ظاہر ہوئے، خالق کائنات قدم قدم کے بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند محبت پر باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حکیم سورۃ الاعلیٰ میں تزکیہ نفس کا تذکرہ فرمایا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، بے شک وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے اپنے نفس کو مصفہ اور مطہر کرنے کے لیے جو وظیفہ دیا وہ ارشاد ربانی ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنے رب کا نام لیتا ہے، فَصَلَّى، 5 وقت کے لیے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ جو انسان یہ 2 اعمال کرتا ہے تو رب کائنات اس کے نفس کو گناہوں سے مبرہ اور مصفہ اور مطہر فرما دیتا ہے۔ حقیقت میں اس دنیا میں جو زندگی کا مقصد ہے، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے انسان ہم نے تجھے بھی اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایسی عبادت کریں
جس عبادت سے ان کو نفع حاصل ہو۔ اب وہ جو عبادت ہے اس کا حقیقت میں جو ہمیں نفع ملے گا وہ کل قیامت کے روز ہی ملے گا۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر، روزہ رکھتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر، لیکن بات یاد رکھیے گا ان تمام اعمال کا جو حقیقت میں مقصد ہے وہ محبت مصطفیٰ کا حصول ہے۔ بے حضور ابراہیم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی وجد میں آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کارتی مان نماز آتے، کوئی حج زکات نیاز آتے، کوئی کارتی مان نماز آتے، کوئی حج زکات نیاز آتے، آپ فرماتے ہیں مینو ایکو مان محمد تے جے محمد پیارا آجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ عبادات کا جو مرکز و محور ہے وہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو رات محترم اس دنیا کے اندر اصل میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے مبرہ اور مصفہ اور مطہر کرنا ہے۔ اب دو وظائف رب کائنات نے ہمیں بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان کا جو نفس ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ذکر خدا ہے۔ اب خدا کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کو ایسے یاد کیا کرو کہ قریب سے دیکھنے والا بندہ کہے یہ تو کسی کا مجنون ہے، اس کو تو کسی سے محبت ہو چکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ مبارک قول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اب اس کی ترجمانی میرے حضور عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا اٹھنا بھی ذکر الہی میں ہو، انسان کا بیٹھنا بھی ذکر الہی میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں اٹھتی بہندی تردی پھرتی ستیاں تے جاگدی، اٹھتی بہندی تردی پھرتی ستیاں تے جاگدی، نام جپدی رو تے کھپدی ویخ سر اس راز دی۔ آپ فرماتے ہیں نام جپیا قرب ملتا، نام دی کر پوری سانت۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر نقش کرے۔ فرمایا کہ نام جپیا قرب ملتا، نام دی کر پوری سانت۔ فرماتے ہیں کہ شیشی بچ کستوری دے کر پھر ضرورت کام ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تیری زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، تو ہر وقت خدا کا ذکر کرتا رہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ذکر خدا میں ہو، ہر وقت تو خدا کو یاد کرتا رہے، خدا تیرے سامنے رہنا چاہیے۔ اور جب انسان کے سامنے خدا کی ذات رہتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی وہ شخص گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس کا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ڈرتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو رات مطلب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی بسر کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، صحابہ جب کبھی جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرتے ہو تو کبھی اس میں سے کچھ چیزیں بھی چن لیا کرو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ما ریاض الجنہ، یہ جنت کی باغیچیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حلق الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی باغیچیوں میں سے ایک باغیچی بن جاتی ہے۔ جہاں پر انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے،
تو یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے۔ اب ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم ذکر خدا میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا ماذا عادت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی آقا لا شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا جو حضور قبلہ اعظم نے ابتدا میں جو میں نے شعر آپ کی نظر کیا تھا کہ جو حضور قبلہ اعظم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لوگوں ہمیں اپنی نمازوں پہ مان نہیں ہے، ہمیں ریاضتوں پہ مان نہیں ہے، ہمیں مان ہے تو بد دعا کے چہرے پر مان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہمیں مان ہے۔ عرض کی حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کچھ تو ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا الا انی احب اللہ ورسولہ، میں خدا اور اس کے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ بیان فرما دیے تو حضور نے پھر مسکرا کر جواب کیا دیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، جس بندے سے تم پیار کرتے ہو کل قیامت کے دن حشر بھی تمہارا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ان کلمات سے خوشی ہوئی کہ تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم پیار کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا ہمیں کملی والے سے پیار ہے تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کیا کریں اور یہ یاد رکھیں ہماری عبادات کا مقصد جو ہے وہ فقط غرو غلمان نہیں ہے۔ میرے رسول کی عالم کی مدد میں آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی جنت خاطر کدی ہے، کوئی پورا خاطر کدی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ون محمد اڑتی پھرا سے محمد پیارا۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو فرمایا وذکر اسم ربہ، اے انسان اپنے رب کا نام لیا کر۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، آپ کا جو کام تھا وہ کلیم بافی کا تھا، کلیم گناہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ تلقین کی کہ اے میرے ساتھ محبت کرنے والے تو پاس نفاس کا سبق جو ہے اس کو یاد کیا کر۔ حضور عرض کی میں کیا کروں؟ میں یہ کیا کر کہ سانس اندر جائے تو اللہ نکلے، سانس باہر آئے تو اللہ نکلے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ یہ وظیفہ پکاتے رہے۔ ہمیں تو یہ باتیں بھول چکی ہیں، کبھی نماز ادا کر کے تو مسلے پہ بیٹھ کر نگاہ کو جھکا کر اپنے پیر و مرشد کا تصور کر کے مدینے کی گلیوں میں گھوم کر جو انسان اللہ اللہ کا بت پکاتا ہے تو رب کائنات ہر چیز کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ رات مطلب میرے عادت تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی بندے کو اپنے قریب بٹھا کر اسے کہا کرتے تھے کہ بندے خدا تو اپنے رب کا نام لے، تو حضور قبلہ اعظم اس کو اللہ کا نام کہتے ہی اس کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ رات مطلب میں کر رہا تھا خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے پیر مرشد جب یہ وظیفہ بتاتے ہیں آپ اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، عادت پک گئی، ساری زندگی اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے بسر رہی تھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کلیم بافی کا کام تھا۔ ایک دن کلیم بن رہے تھے تو جب دل پہ نظر جاتی ہے تو اللہ اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کلیم کے ہر داغے پر اللہ کا نام جذبہ ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی کو کبھی رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر دیکھیں، اللہ کا نام لے کر دیکھیں تو جو اپنے رب کو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے میرا رب 70 مرتبہ پکارتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیری پکار کو سن رہا ہوں۔ رات محترم پہ کائنات نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي،
انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے حبیب یہ میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے؟ فرمایا حبیب میں تو ان کے قریب ہوں، اب خدا ہے کتنا قریب؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، خدا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، خدا ہمارے نکلنے والے ہر نفس کو خدا سن رہا ہے۔ خدا سے محترم تو رب کائنات نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اے بندے تو اپنے رب کو یاد کیا کر، فَصَبَّحَ، آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اے بندے 5 وقت کی تو نماز پڑھا کر۔ کبھی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں کہ ہم کتنی ہماری نمازیں جو ہے وہ رہ چکی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ جملہ لکھا ہوا لکھا تھا کہ اے انسان تو رب کی نماز پڑھ لے اس سے قبل کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ حضرت عزیز وقار اس سے پہلے کہ ہمارا جنازہ اٹھ جائے تو پھر ہمیں جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہو کر نمازی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ لوگوں آج اس بات کے بارے میں سوچ لیں کہ ہماری زندگی کن کاموں میں مشغول ہو چکی ہے، ہم کرتے کیا ہیں۔ میری ذہن میں اقبال کا شعر آ رہا ہے، اقبال فرماتے ہیں تو غنی از حد عالم من فقیر گزر ہائے روز محشر من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بنی۔ اقبال فرماتے ہیں الہی تو دینے والا ہے، تو غنی ہے، تو داتا ہے، الہی میں تو تیرے در کا بھکاری ہوں، مانگنے والا ہوں۔ کون اقبال جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے اور پھر بھی عزت اور انتظار اتنی ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں الہی قیامت کے دن کہیں مجھے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کے سامنے نہ کرنا، الہی اگر مجھے حضور کی نگاہوں کے سامنے کرنا ہے تو میرے اعمال حضور کے سامنے پیش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے آقا کو رسوا ہونا پڑے۔ لوگوں اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کتنا وہ آگے نکلے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ اپنی زندگی کی طرف ضرور نظر دوڑایا کریں۔ ساری زندگی ہماری جھوٹ پر بسر ہوتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا متقی کون ہے، ہم سے بڑا پرہیزگار کون ہے، مجھ سے بڑا مسلمان کون ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا مسلمان کو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی ان باتوں کی طرف نظر دلائے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہماری مساجد خالی ہیں، آج دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، مساجد خالی ہو چکی ہیں اور ہمارا جو رجحان ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ تو رات محترم اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اور جو بندہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے رب کائنات اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ گننا بھی چاہے تو اس کو گن نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ اے انسان جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج اس بات کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری معیشت کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سب سے بڑا نسخہ ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب کا فرمان ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا میرے لبوں سے نکلنے والے فرمان ہے۔ ایک قرآن مجید فرقان حکیم ہے۔ حضرات محترم کبھی قرآن کریم کو صبح کو اٹھ کر تلاوت کیا کریں، اس کے تلاوت کرنے سے رب اتنا فیض دیتا ہے کہ تمہارے کاروبار میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میرے رسول کی بلالت محدث ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شہزادے آج بھی لوگوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، رب کا کلام پڑھا کرو۔ حضور کی بلالت میاں محمد سے سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگ آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص بڑی دیر تک بیٹھا رہا، آپ فرماتے یار تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کہ حضور میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے لبوں سے نکلنے والا رب کا کلام سننے کے لیے آیا۔ یہ وہ صالحین، یہ وہ متقین ہیں۔ اور میرے رسول کی بلالت محدث ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھئے کہ قاری صاحب موجود ہیں، آپ کا جو قرآن پڑھنے کا انداز تھا وہ کیا بات ہے؟ حضور کی بلالت محدث ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا حکم دیا ہے،
لوگوں آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا ہے. جب سے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ذلت و رسوائی ہماری مقدر بنتی جا رہی ہے. آج ہی صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ کے قرآن کریم کو پڑھنا آپ شروع کر دیں. حضور کی عالم کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، رب کائنات آپ کی دنیا بھی آباد فرما دے گا، آپ کی آخرت کو بھی آباد فرما دے گا. رات محترم تو فصلہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے. اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کریں، اور جو انسان رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے رب کائنات اس کی دنیا کو آباد فرما دیتا ہے. تو رات ذی وقار اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے. میرے آقا صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب ایک نہر ہو اور وہ بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو بتاؤ صحابہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی. آقا فرماتے کہ اسی طرح جب بندہ مومن اپنے سر کو 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے رب کائنات اس کے جسم پر کوئی گناہ کی میل کچیل باقی نہیں رہنے دیتا. اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کریں. آج اس مجلس میں جتنے بھی آئے ہیں وہ اس بات کا ضرور عہد کر کے جائیں. میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا لیکن دل میں یہ ضرور عہد کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے. اور ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی، ہم نے کسی کے حق کو کبھی بھی غصب نہیں کرنا. رب کائنات مجھے ان باتوں پر بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات اتنی ہے میرے دوستوں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. اے بندے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.